دیکھیے، مفتی عاصم صاحب ہمارے اس پروگرام میں پہلے ایک دفعہ شاید کرپٹو کرنسی کے حوالے سے گفتگو آئی ہے. جی جی، ہوئی ہے گفتگو۔ چونکہ یہ جرمنی کے اندر بیٹھی ہیں تو ان کو میں دو باتیں عرض کرتا ہوں. ایک بات تو عرض کرتا ہوں کہ جرمنی کے اندر جس قسم کی کرپٹو کرنسی کے لین دین کی جرمنی کے حکام نے اجازت دی ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. نمبر ایک بات. نمبر دو بات، اگر کسی قسم کی کام کو، ایکٹیویٹی کو جرمنی کی حکومت نے منع کیا ہے کہ مثال کے طور پہ کیا فلاں فلاں کرنسی میں آپ نہیں خریداری کر سکتے کرپٹو میں، یا مثال کے طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا کیش جیب سے نکال کر کرپٹو کرنسی نہیں لے سکتے، اگر آپ کی کسی خدمت کے سروس کے اگینسٹ آپ کو کرپٹو کرنسی ملی ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں. تو جو وہاں کے آپ کے ملک کے قوانین ہیں اس کے حوالے سے، اس کے اعتبار سے آپ اس میں جائیں. اگر آپ کے یہاں کسی کرنسی کو قانونی طور پر منع کر دیا گیا تو آپ اس کو مت خریدیں، چاہے دنیا کے دوسرے ملک میں اس کی اجازت ہو. ایک بات تو یہ سمجھ. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ کرپٹو جو کرنسی ہے اس کی اب اتنی اقسام آ چکی ہیں کہ اس کا اگر ہم احاطہ کریں تو شاید ایک کتاب بھی ناکافی ہو. اس کے اندر ایک تو بٹ کوائن کا نام ہے، ایتھیریم ہے، ریپل ہے، اور خدا جانے کتنی ہے، میں تو نام بھی نہیں جانتا سب کے. اس وجہ سے اس کے بارے میں ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو کرپٹو کرنسی آپ کے ملک میں درست ہو اس میں تو چلے جائیں، کیونکہ باقی کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ وہ کس حد تک درست ہے. اور جو کرپٹو کرنسی کا پراپر ایک طریقہ کار ہے کہ وہ بلاک چین پر ہوتی ہے، اس کا کوئی ایشوور ہوتا ہے، اور وہ ایک اسٹیبل چیز ہوتی ہے، وہ ہے بھی یا نہیں ہے. دنیا میں سے کیسز آئے کہ کچھ لوگوں نے اس طرح کی کرنسی لانچ کی، جب لوگوں نے ان کو پیسے دیے، انہوں نے ان کو کرنسی الاٹ کی، اس کے بعد بھاگ گئے. اب جب بھاگ گئے تو ان کی کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ کرنسی ختم ہو گئی. اس وجہ سے ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے یہاں جو چیز کی اجازت ہے آپ اس پہ جائیں، اس کے علاوہ نہ جائیں. اب اس میں دوسرا جو سوال کا حصہ ہے آپ کا کہ شرعاً جائز کیوں ہے، ناجائز کیوں، کی تفصیل بتائیں. تو دیکھیں اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، اور ہمارے یہاں فقہاء کرام کی اس پر گفتگو ہے کہ کرپٹو کرنسی حقیقت میں دیکھا جائے تو صرف نمبرز ہوتے ہیں، اس کی بیک پر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر کسی چیز کی بیک پر کچھ نہیں ہو، نہ تو سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ کوئی ایسٹ ہو، نہ کوئی قیمتی چیز ہو، نہ ایسی کوئی چیز ہو جس کو انسان برت سکتا ہو، استعمال میں لا سکتا ہو، تو کیا اس کو ہم کرنسی سمجھ سکتے؟ تو اس کے بارے میں دیکھیں، اس وقت جو علماء کرام کے جو اکثریت کی رائے، اگرچہ اس کے خلاف رائے بھی ہے بہت بڑے مقتدر علماء کی، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ کہ اس وقت جو ہماری حالیہ کرنسی جسے ہم پیپر کرنسی کہتے ہیں یا فیاٹ منی کہتے ہیں، اس کی بھی حالت ایسی ہی ہے کہ وہ کوئی اس کے بیک پر کوئی بڑی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ حکومت کی طرف سے اس کو جاری کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں ایک نوٹ پاکستان میں رہ کے بات کروں کہ میں ایک نوٹ اٹھاتا ہوں جس پر لکھا ہے 100 روپے، یا جس پہ لکھا ہے 1000 روپے، جس پہ لکھا ہے 5000 روپے، تو حقیقت میں وہ تو ایک کاغذ ہے جس کے اوپر کچھ خاص قسم کے رنگوں سے پرنٹنگ ہوئی ہوئی ہے. اگر میں اس کاغذ کو صرف کاغذ ہونے کی حیثیت سے دیکھوں تو شاید وہ کاغذ 3 روپے یا 5 روپے کا ہو، لیکن اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے کہ یہ 5000 ہے، تو میں اس کو 5000 سمجھ کے ایکسپٹ کرتا ہوں. تو اگر یہ بات دیکھی جائے تو یہ بات کہ کسی چیز کے بیک پر کچھ نہیں ہے اور صرف حکومت کی پشت پناہی ہے، تو یہ چیز تو پیپر کرنسی میں بھی پائی جاتی ہے. لہٰذا اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کرنسی چاہے پیپر کی شکل میں ہو یا ڈیجیٹل فارم میں ہو، حکومت کی طرف سے اس کے لیے ریکگنیشن، حکومت کی طرف سے پشت پناہی، حکومت کی طرف سے اس کی شناخت، ایکنالجمنٹ جب تک نہ ہو، اس وقت تک ہم اس کو صحیح معنوں میں کرنسی سمجھنے میں ہمیں کافی تعمل ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر ہم ایک کو صحیح معنی میں سمجھ لیں کہ یہ کرنسی ہے، حکومت کی پشت پناہی نہ ہونے کے باوجود یہ بھی کرنسی ہے، تو سوال ہے کہ پھر دوسری کیوں کرنسی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی ریگولیٹری میکنزم ہونا چاہیے، اس کی معیارات ہوں، ان معیارات پر جب یہ پوری اترے تو پھر ہم اس کو شرعی نقطہ نظر سے جائز قرار دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ دنیا میں چونکہ ایک نئی چیز ہے، یہ نئی تو اس معنی میں نہیں ہے، 30 سال سے ہے موجود، یہ 1993-94 سے کہتے ہیں کہ اس کا وجود ہے، لیکن حقیقی معنی میں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے کوئی 4-5 سالوں میں اس کا بہت زیادہ جسے کہتے ہیں بوم آیا ہے، دنیا میں اس کا تعامل بڑھا ہے. تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں، اور میرا ذاتی خیال ہے، اور میرے ساتھ جو بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے بڑے حضرات علماء، ان کا خیال یہ ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بہت ساری چیزیں اس کے اندر جسے ہم کہتے ہیں اسٹیبل ہوں گی، بہتر ہوں گی. اس وقت صحیح معنوں میں اس کے پر کوئی رائے قائم کرنا مشکل ہوگا. سردست رائے جو میں نے آپ سے عرض کی، بہت سارے حضرات کی رائے یہی ہے، اور میرا بھی ذہن میں یہ آتا ہے کہ رائے بہت اچھی ہے، اس وجہ سے میں اکثر یہ رائے دیتا ہوں. کچھ حضرات بڑے علماء ایسے ہیں کہ جو اس کو ابھی تک قبول نہیں کرتے، اور کچھ بڑے علماء ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک اس کے معاملے میں خاموشی اختیار کی، جسے ہم کہتے ہیں ابھی وہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے، جسے ہم توقف کہتے ہیں، خاموش ہے کہ ابھی ہم اس پر غور کر رہے ہیں. تو تینوں طرح کے اسٹیٹمنٹ دنیا میں موجود ہیں. کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں شرائط کے ساتھ، کچھ علماء اس کو بالکل اجازت نہیں دیتے، کچھ علماء نے اس کے اوپر ابھی تک غور و خوض رکھا ہوا ہے، کوئی اوپینین نہیں دیا.
درس قرآن.com www.درسقرآن.com